بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ حشر کی آیتیں چل رہی ہے، ابھی 9 اور 10 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اور اوپر سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر جو یہودی تھے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو ان کا مال جو آیا اس کو کس کس کو دیا جائے گا، تو اس میں بات چل رہی تھی والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، انصاری لوگ، والایمان من قبلہم، اور مہاجر کے آنے سے پہلے یہ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، ہجرت کر کے جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور مہاجرین کو جو دیا جاتا ہے تو اس میں یہ جی نہیں جلاتے کہ ان کو کیوں دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی ایک خاص صفت ذکر فرمائی کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ فقر و فاقہ لگا ہوا۔ مدینہ کے انصار کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ آنے والوں کا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ اگر خود بھی بھوکا رہنا پڑے، خود بھی پیاسا رہنا پڑے، تو بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے ہیں۔ یہ ان کی خاص صفت ذکر فرمائی۔ اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے ایک حدیث میں، ترمذی شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے بھوک بہت لگی ہے، تو حضرت نے سب سے پہلے اپنی ایک اہلیہ کے پاس بھیجا خادم کو کہ کچھ ہو تو لیا، وہاں سے جواب آیا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بیوی کے وہاں بھیجا، وہاں بھی وہی جا، ساری بیویوں کے پاس ایک ایک کر کے بھیجا آدمی، سب جگہ سے ایک ہی جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھنی، ایک تقاضا آیا تو سب سے پہلے مجمع سے کام نہیں، پہلے اپنے گھر تلاش کرو، چونکہ نیکی کا کام تھا، بڑا کام تھا، اور نیکی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس نیکی میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو شریک کرنے کی کوشش کی کہ میرے گھر سے ہی کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں پکڑنے پڑیں گے، داڑھی نہیں پکڑنی پڑے گی، سمجھانا نہیں پڑے گا۔ لیکن 9 گھروں میں سے کیا جواب آیا؟ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، صرف پانی ہے، پھر بھی شکوے نہیں۔ یہ تو اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ واقعہ بھی سامنے نہیں آتا کہ گھر میں کھانا نہیں تھا، اپنی بھوک تو چھپائے ہوئے ہے،
لیکن پھر بھی کام کر رہے ہیں، تقاضے جو ہے دین کے جتنے کام ہیں ہو رہے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے کہا حضرت میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے گھر جا کے پوچھا کہ اپنے دو واسطے تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوکروں کے واسطے ہے تھوڑا بہت، کیا کرنا ہے بولو؟ تاکہ چھوکروں کو سلا دئیو اور کھاتے وقت لائٹ بند کر دئیو، اپنے خالی منہ چلائیں گے اور وہ کھانا کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ وہاں ہو رہا ہے اندھیرے میں، یعنی وہ شوہر، بیوی اور مہمان، ان تین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی صبح میں آئے تو کہا بہت اچھا کام کیا تم نے تو بھائی۔ ایک واقعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس بکری کا سر پایا جو بھی بولتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یار چلو اپنا ایک دوست ہے وہاں بھیجو، اس نے سوچا میرا دوست ہے وہاں بھیجو، اس طرح 7 جگہ گھوم کے واپس اسی آدمی کے پاس آئے۔ یعنی دوسروں کا خیال کتنا تھا۔ اب ہم لوگ کیسی زندگی گزارے معلوم ہے؟ میرا ہو جاوے تو بس ہے، میرا ہو جاوے تو، یعنی اب تو یہ میرے پر اتنی بات آ گئی ہے کہ اولاد کا بھی خیال نہیں ہے، اور اولاد ہے تو اولاد کو ماں باپ کا خیال نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ اور یہ دیکھو کہ صرف 7 گھروں میں سے گھوم کے میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی بیچارے کو، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو ضرورت ہوگی، اس کو ضرورت ہوگی، 7 جگہ گھوم کے واپس اسی کے پاس آتا ہے۔ یہ ان کی عادتیں تھیں، اچھی صفت تھی، قرآن نے جگہ دی ہے۔ ایک واقعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزہ رکھا تھا امی جان نے، گھر میں ایک روٹی تھی افطار کے لیے، ایک مسکین آیا تاکہ کچھ دے دو، تو جب امی عائشہ نے خادمہ کو کہا کہ دے دے، تاکہ یہ جو ہے افطار کا، تاکہ تو دے دے نا، دلوا دیا۔ پھر افطار کا ٹائم ہوا تو خادمہ کو بولا ادھر آ، چل بیٹھ جا کھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی جس کے پاس سے کبھی ہدیہ نہیں آتا تھا، اس نے چھوٹی بکری کٹوا کر بھون کر بھیجی تھی، یہ لے کھا، روٹی سے تو اچھا بھیجا اللہ نے، لیکن ایک ہی روٹی تھی، روزہ رکھا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، دے دیا۔ مسکین آیا تو ضرورت تھی اور خادمہ یاد بھی دلا رہی ہے، پھر بھی دے دیا، کتنا خیر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خود کا واقعہ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیمار تھے تو بیماری میں آدمی کو کیا ہوتا ہے، منہ ہو جاتا ہے، تو کسی کو تیکھا کھانے کا ہوتا ہے اور کسی کو میٹھا کھانے کا ہوتا ہے، دوا کڑوی ہوتی ہے اس لیے۔ تو ان کو انگور کھانے کا شوق ہوا، تو کہا کہ یار کہیں انگور ہو تو نکال لاؤں کہیں سے، دیا تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ایک کھوشا ملا، وہاں تو چونکہ انگور تو بہت مشکل سے ملا، ابھی لے کے آیا اور کوئی مانگنے والا آیا، تاکہ دے دو اس کو، دے دیا۔ تو وہ ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے اس میں سے ایک آدمی گیا چپکے سے اور اس فقیر سے خرید لیا کہ بھئی تو اتنے روپے میں دے دے، پھر خرید کر لے کر لا کے حضرت ابن عمر کیا سمجھے کہ مارکیٹ سے دوسرا لائے ہے، پھر واپس وہی فقیر مانگنے آیا، ان کو تو معلوم نہیں حضرت، اس کو دے دیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی گیا، اس طرح 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ خرید کر لائے، اور چوتھی مرتبہ کیا کیا معلوم ہے، وہ جو مجمع تھا انہوں نے فقیر کو آنے ہی نہیں دیا۔ حضرت ابن عمر کو وہ بیمار تھے، پتہ نہیں چلا، تو پھر وہ چوتھی مرتبہ میں انگور کھائے انہوں نے، یعنی وہ فقیر سے بھی انہوں نے بھی خریدے کہ بھئی تجھے تیرا پیسہ مل گیا۔ یہ حالات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، حاکم تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے غلام کو اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا جاؤ شام جاؤ ابو عبیدہ کے پاس۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے امین تھے، جنت کی جن کو بشارت دی تھی، اور جب وہاں طاعون کی بیماری آئی تھی وہاں پہ، تو
تو وہاں انتقال اور شہید ہو گئے تھے، تو پیسے لے کر بھیجا اور خادم کو کہا کہ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہیے. تو پہلے تو شکریہ ادا کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر وہ 400 کے 400 خرچ کر دیے. کسی کو بلایا کہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، 1 روپیہ نہیں رکھا. وہ خادم نے آ کے حضرت عمر کو جواب دے دیا. پھر ایک دوسری تھیلی دی، حضرت نے کہا حضرت معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، یمن بھیجا. تو انہوں نے بھی اس کو دیے، اس کو دیے، اس کو دیے. بیوی دیکھ رہی تھی، کہا ہم بھی مسکین ہیں، تو آخر میں تھیلی میں 2 روپے بچے وہ اس کو دے دیے. تو یہ کارگزاری بھی اس غلام نے آ کر سنائی حضرت عمر کو. حضرت عمر نے کہا سب بھائی بھائی ہیں، سب میں ایک صفت ہے، جو صفت حضور نے پیدا کی تھی وہ واقعی ہے. اس طرح امتحان لیتے تھے. یعنی کس عہدوں پر یہ لوگ بیٹھے. آج سب سے زیادہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم کو گھر بیٹھنے کا کہ وہ گھومنے چلا گیا وہ ہے کہ نہیں. سارے کرپشن ہمارا جتنا پیٹرول ہم بچائیں گے وہ استعمال کریں گے. یہ حالت ہے کرپشن کی. ایک سے ایک گنڈا ملے گا. اور یہاں دیکھو جتنے اوپر کے منصب پر ہے اتنے پبلک کے لیے ان کے پاس آپشن ہے، پیسے ہے، کام کرنے کے راستے ہیں. اور ایک واقعہ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جنگ یرموک کا، کہ حضرت حذیفہ عدوی اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے نکلے کہ پانی پلا دوں گا ملے گا. تو پانی پلانے گئے تو بازو والے نے آہ کی. بازو والے کے پاس گئے تو تیسرے نے آہ کی. وہ تیسرے والے کے پاس پہنچے تو تیسرا مر گیا، شہید ہو گئے. پھر ان کے آگے کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گئے، اور وہ ادھر آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے. تین شہید ہو گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی، مہاجرین کی یہ تربیت کی تھی. اس کے بارے میں آیت ہے، اللہ ہمیں بھی یہ وصف نصیب کرے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس کے بعد آگے بہت عجیب جملہ ذکر فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جس آدمی کو دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا. جس آدمی کو دل کی کنجوسی، اصل مسئلہ مالداری بھی دل کی ہے اور کنجوسی بھی بولو دل کی ہے. اس لیے غنا دل کا غنا مانا گیا، الغنا غنا النفس. تو کہا جس کو دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. دل کی کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ حقوق تو اللہ کے ہیں، مثلا یہ قربانی کرنا یہ اللہ کا حق ہے، صدقہ فطر دینا یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے، حج فرض ہو گیا تو حج پہ جانا یہ اللہ کا فرض، اللہ کا حق ہے. تو یہ آدمی کے پاس پیسے ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہے تو یہ کنجوسی تو حرام ہے. یہ کنجوسی کیسی ہے بولو؟ حرام ہے. دوسرے بندوں کے حق ہے، اہل و عیال کے، بوڑھے ماں باپ کے، غریب رشتہ داروں کے، ان کو جو دینا ہے نہ دے کر کنجوسی کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ دل کی کنجوسی ہے. اور جو مستحب امور ہے کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. اس میں آدمی کنجوسی کرتا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور رسم و رواج میں اگر کوئی کنجوسی کرے تو شریعت اس کو کنجوس نہیں کہیں گی. کتنی پیاری شریعت ہے جی. حج میں آپ کو حج میں جانا ہے، آپ کے پاس پیسے، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو کنجوس کہیں گے اللہ، اور مجھے بھی کہیں گے میں نہیں جاؤں گا تو. لیکن میرے گھر شادی ہے اور میں نے ادھر ادھر کی فضول خرچی نہیں کی تو مجھے سماج تو کہہ سکتا ہے کہ ڈبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قبر میں لے کے جانے والا ہے، ایسا کہیں گے سماج والے. سب کے وہاں تو منہ پھاڑ پھاڑ کے پیٹ بھر کے کھا کے گیا، اب خود کے وہاں آیا تو کھلایا نہیں جاتا. کیسے کیسے باتیں ہوتے آپ سنتے ہی ہوں گے. کتنا بیچارہ چاہتا بھی ہے کچھ لوگ لیکن نہیں کر پاتے. تو کہا یہاں اگر وہ رسم و رواج جو ضرور ولیمہ سنت ہے آدمی اپنی حیثیت سے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن رسم و رواج جو ادھر ادھر کے جو فضول خرچہ ہوتی ہے کہ شادی میں چھوکری کو یعنی رخصتی وقت لینے وہاں سے 10 عورتیں آئے تو سب کو جوڑے کپڑے دینے کے، اور ادھر سے ادھر جاوے تو ادھر سے لے کے آنے کے، اور نہ جانے کیا کیا یہاں کیا رواج ہے معلوم نہیں اپنے کو. تو ان سب میں آدمی بچتا ہے تو یہ کنجوس نہیں ہے. تو کنجوسی سے بچنا یہ کامیابی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخاوت کا درخت رکھا ہے، اس کی شاخیں یہاں ہیں، جو اس کو پکڑ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. آدمی کی سخاوت ایسی ہے کہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے. اس لیے سخی آدمی کے لیے راستے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور آیت ہے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں ایثار بھی نصیب فرماوے، سخاوت بھی نصیب فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.